کیا آپ جانتے ہیں کہ پیسے کا آغاز جانوروں کی کھالوں کے تبادلے سے ہوا اور آج یہ بٹ کوائن جیسے ڈیجیٹل کرنسی تک پہنچ چکا ہے۔ سونے کے سکوں سے کاغذی نوٹ اور موبائل پینٹ سے ورچوئل کرنسی تک کی حیران کن داستان دیکھیں اس ویڈیو میں۔ یہ سفر آپ کی تصورات سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ پیسہ کم از کم پچھلے 5000 سالوں سے انسانی تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ اس سے پہلے مورخین متفق ہیں کہ اشیاء کے تبادلے کا نظام استعمال کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک کسان گندم کی ایک بوری کو جوتے کے بدلے ایک موچی سے تبدیل کر سکتا تھا۔ تاہم ایسے انتظامات وقت لیتے تھے اور مشکل بھی تھے۔ صدیوں کے دوران آسانی سے تجارت کی جانے والی اشیاء جیسے کہ جانوروں کی کھالیں، نمک اور احتیاط ایک قسم کی کرنسی کے طور پر ترقی کرنے لگی۔ یہ نظام دنیا بھر میں پھیل گیا اور آج بھی کچھ حصوں میں موجود ہے۔ پیسے کے تعارف کی سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس نے کاروبار کی رفتار کو بڑھا دیا، چاہے وہ کسی بھی معمود کا شکار ہو یا کوئی عظیم یادگار تعمیر کرنا۔ اگست 2021 کے اوائل میں چینی ماہرین آثار قدیمہ نے اعلان کیا کہ انہیں چین کے صوبے ہینان کے گوان سوانگ میں دنیا کا قدیم ترین سکہ بنانے کا مرکز ملا ہے۔ یہ مرکز تقریباً 640 قبل مسیح میں اسپیڈ سکہ بنانے لگا، جو جاتی سکوں کی ایک ابتدائی معیاری شکل تھی۔ امریکہ میں لاکھوں سکے گردش میں ہیں۔ فلاڈیلفیا میں ہر منٹ میں 47,250 سکے بنائے جاتے ہیں، جبکہ ڈینورمنٹ ہر منٹ میں 40,500 سکے تیار کرتا ہے۔ مغرب میں 600 قبل مسیح کے دور میں لیڈیا کے بادشاہ الجاتیز نے پہلی سرکاری کرنسی ایجاد کی، جسے لیڈین سٹیٹر کہا جاتا ہے۔ یہ سکے الیکٹریم سے بنائے گئے تھے، جو کہ قدرتی طور پر پیدا ہونے والے سونے اور چاندی کا مرکب ہے۔ ان سکوں پر مختلف تصاویر کندہ کی جاتی تھی جو ان کی مالیت کی نشاندہی کرتی تھی۔ لیڈیا کی کرنسی نے ملک کی اندرونی اور بیرونی تجارت کو بڑھانے میں مدد کی اور اسے ایشیا مائنر کی امیر ترین سلطنتوں میں سے ایک بنا دیا۔ آج جب کوئی کہتا ہے کروسیس جتنا امیر، تو یہ لیڈیا کے آخری بادشاہ کا حوالہ ہوتا ہے، جس نے پہلا سونے کا سکہ جاری کیا۔ 1260 میں چین کے یوان خاندان نے سکوں سے کاغذی کرنسی کا رخ کیا۔ جب وینس کے تاجر مارکو پولو 1271 کے آس پاس سلک روڈ کے ذریعے چین پہنچے تو چینی شہنشاہ کرنسی کی مختلف اقسام اور اس کی فراہمی کو بہتر طریقے سے قابو میں رکھ چکا تھا۔ اس وقت چینی نوٹوں پر ایک انتباہ لکھا ہوتا تھا: جو بھی جعلی نوٹ بنائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ 16ویں صدی تک یورپ کے کئی حصے دیہاتی سکوں کو واحد کرنسی کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ یورپی نوآبادیاتی مہمات نے نئی زمینوں سے قیمتی دھاتوں کی دریافت ممکن بنائی، جس سے زیادہ سکوں کی تیاری ممکن ہو۔ تاہم بینکوں نے دیہاتی سکوں کے بجائے کاغذی نوٹ متعارف کرائے، جنہیں کسی بھی وقت دیہاتی سکوں میں بدلا جا سکتا تھا۔ 1870 کی دہائی میں سونے کے معیار کا نظام متعارف ہوا۔ اس کے تحت کرنسی کی چھپائی صرف اتنی مقدار میں کی جا سکتی تھی جتنا کہ ملک کے پاس سونے کا ذخیرہ موجود ہو۔ یورپی حکومتوں کی پہلی کاغذی کرنسی ان کی نوآبادیاتی علاقوں میں جاری کی گئی۔ 1685 میں کینیڈا میں فوجیوں کو کھیل کے کارڈ دیے گئے، جن پر گورنر کے دستخط اور مالیت درج تھی۔ یہ سکوں کی کمی کے باعث نقد رقم کے طور پر استعمال کیے گئے۔ 21ویں صدی میں موبائل ادائیگیوں کا رجحان بڑھا، جس کے ذریعے اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ سے ادائیگیاں ممکن ہوئی۔ یہ نظام پہلے ایشیا اور یورپ میں عام ہوا اور بعد میں شمالی امریکہ میں متعارف ہوا۔ ورچوئل کرنسیاں صرف الیکٹرانک شکل میں دستیاب ہیں اور کمپیوٹر اپلیکیشن کے ذریعے ذخیرہ اور تجارت کی جاتی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے روایتی ادائیگیوں کی نسبت کم ٹرانزیکشن فیس لی جاتی ہے۔ 2009 میں ستوشی ناکاموٹو کے فرضی نام سے بٹ کوائن جاری کیا گیا، جو تیزی سے ورچوئل کرنسی کا معیار بن گیا۔ پیسے کی تاریخ ابھی مکمل طور پر نہیں لکھی گئی۔ یہ نظام تبادلے کی مختلف شکلوں سے گزرتا ہوا سکوں، کاغذی کرنسی اور اب الیکٹرانک لین دین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انسانی ضرورتوں کے مطابق یہ نظام مستقبل میں بھی ارتقا پذیر رہے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔